بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کی چھٹی نمت یعنی چھٹے مرحلہ کی 37ویں فصل جو ہم عرض کر رہے تھے کہ عقل اول کا جو مبدأ اول سے جو وجود اس کو ملتا ہے تو عرض کیا تھا کہ وہ جو مبدأ اول ہے وہاں پر کثرت کا عنوان ہے۔ موضوع یہ ہے کہ کثرت کیسے صادر ہو رہی ہے مبدأ اول میں جہات ہی نہیں تو کثرت کیسے آئے گی؟ تو وہ کثرت عرض کیا تھا کہ مبدأ اول وجودی ہے، ماہیت وہ نہیں ہے، کیونکہ جو حیثیات آتی ہیں وہ کس سے آتی ہیں؟ وہ ماہیت سے آتی ہیں۔ تو یہاں پر عقل اول میں ماہیت عقل اول کی ہے، مبدأ اول کی ماہیت ہی نہیں، کیونکہ وہ ممکن نہیں۔ ماہیت کہاں سے آتی ہے؟ ماہیت ممکن شے کی ہوتی ہے، یہ پہلا ممکن الوجود ہے، اور دوسرا چونکہ خارج میں وجود رکھتا ہے تو اس کی ایک وجودی جہت ہے۔ یہ دونوں ماہیت اور وجود۔ اب یہاں پر مصنف کیا کہہ رہا ہے کہ یہ 6 اعتبار ہم نے عقل اول میں فرض کیے تھے۔ ماہیت اور وجود تو ہے، جیسے ہر مخلوق کا ہے، اس کی بھی ماہیت ہے، اس کا بھی وجود ہے، میری ماہیت بھی ہے، میرا وجود بھی ہے۔ ماہیت اور وجود سے 6، 2 تو یہ اعتبار ہو گئے، چونکہ ماہیت ہے تو ماہیت کا لازمہ کیا ہے؟ امکان۔ اور یہ جو وجود مطلق تو نہیں ہے، اس کو یہ وجوب ملا ہے۔ یہ 4 ہو گئے، تو پھر یہ جو عقل اول ہے یہ اپنی ذات کا بھی، جب خود کو دیکھتی ہے تو اپنی ذات کا بھی تو عقل خود اپنے آپ کو جانتی ہے، کسی اور عقل تو نہیں چاہیے اسے سمجھنے کے لیے، اس لیے یہ اپنی بھی عاقل ہے، اور جو اس کی علت ہے وہ اس کو بھی تعقل کرتی ہے۔ تو یہ 6 اعتبار آپ سے عرض کیے تھے کہ جو یہاں پر آتے ہیں۔ اب یہاں پر مصنف یہ آخری عبارت ہے، اس کے بعد اشکالات ہیں فخر الدین رازی کے۔ مصنف کہہ رہا ہے فیکونو بے ماں، اس چیز کے ذریعے سے وہ عاقل للاول، وہ عاقل ہے جس جہت سے وہ اپنے مبدا کی عاقل ہے، وجب بہی مبدان، اس لحاظ سے وہ مبدا بنے گی لے جوہر عقلی، اب اگلے جوہر عقل ثانی کے لیے یہ علت قرار پائے گی۔ وبالآخر، اور دوسری جہت کہ وہ اپنا تعقل کرتی ہے تو اس جہت سے کیا ہوگی؟ مبداً لجوہر جسمانی، وہ مبدا بنے گی خلق الافلاق۔ جوہر جسمانی یہی ہے، کیونکہ اس سے ایک تو عقل ثانی کو وجود مل رہا ہے، اس کے لیے علت قرار پا رہی ہے، اور ایک اس کے لیے یہ 2 چیزوں کے لیے علت قرار پا رہی ہے، لیکن ایک ہی جہت سے یہ بھی صادر ہو یہ بھی صادر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اپنے مبدا کو تعقل کرتی ہے تو اس جہت سے، تو اس سے عقل ثانی، کیونکہ آگے تفصیل آئے گی کہ کیونکہ یہ وجود ہے، اس وجود سے اس کو وجود ملا، اس کی وجودی جہت سے پھر عقل ثانی، کیونکہ مبدأ اول اصل میں تمام چیزوں کی علت تامہ ہے، یہ باقی درمیان والی عقل اول شرط ہے، تو یہ شرط ہے، پھر اس سے آگے یہ بھی شرط کے طور پر علت ہے۔ حقیقی علت تامہ یہ مبدأ اول، آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت آئے گی۔ تو عقل اول سے خلق الافلاق بھی پیدا ہوا ایک جہت سے، جب وہ خود کو تعقل کرتی ہے، لیکن مبدأ اول کو جب تعقل کرتی ہے تو اس سے عقل ثانی وجود میں آتا ہے۔ 2 چیزیں، یہ ایک اور یہ 2۔ وَيَجُوزُ، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جائز ہے کہ ان یکون للآخر، یہ دوسری آخر سے مراد یہی کہا تھا نا، وبالآخر، دوسری جہت سے یہ جوہر جسمانی کے لیے مبدا قرار پا رہی ہے، تو یہ جو جس جہت سے وہ خلق الافلاق کی علت قرار پا رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے وَيَجُوزُ ان یکون للآخر تفصیل، یہاں پر پھر ایک تفصیل چاہیے۔ تفصیل جب چاہیے ہوتی ہے جب کثرت ہوتی ہے۔ تفصیل ایضاً الی امرین، 2 امور کی طرف اس کی وضاحت ہوگی۔ وہ 2 امر کون سے ہیں؟ کیونکہ خلق الافلاق جو ہے وہ جسم ہے، ایک اس کا مادہ، ایک اس کی صورت۔ مجردات میں اس طرح مادہ اور صورت نہیں ہوتی، مادہ اور صورت، اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، تو جس علت کی وجہ سے یہ 2 چیزیں آ رہی ہیں، یہ 2 جہتیں وہاں پر بھی پائی جائیں گی۔ بالقوہ کی جہت سے مادہ، اور اس کی بالفعلیت کی جہت سے صورت آئے گی، کیونکہ مادہ کیا ہوتا ہے؟ مادہ بالقوہ ہوتا ہے، اس میں قوت پائی جاتی ہے، یہ خارج میں نہیں پایا جا سکتا، خارج میں ہر چیز بالفعل ہے جب تک کہ اس پہ صورت نہ آئے گی، اسی لیے کہتے ہیں یہ بالفعلیت، صورت بالفعل ہوتی ہے، اسی لیے اس کو تقدم ہوتا ہے۔ خارج میں اگرچہ کہ مادہ صورت جو ہی ملیں گے، جیسے ہائیڈروجن آکسیجن، پانی بن جائے گا،
لیکن عقلی لحاظ سے آپ دیکھیں خارج میں میت ہے، ذہناً اس کو فعلیت کو تقدم ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو مادہ ہے اس کی علت عقل ہے، لیکن یہ صورت پہلے موجود ہوگی تو پھر مادہ کو وجود ملے گا۔ تو مادہ کو تآخر ہے عقلاً و ذہناً۔ یہ آ گیا کہ اس فلک الافلاک کے لیے کی علت کے لیے کیا ہے تفصیل، دو جہتیں ہوں گی، ایک جہت سے مادہ ایک جہت سے صورت۔ بےہما، ان دونوں جہتیں جو اس میں ہوں گی، ان دونوں جہتوں سے یسیرو، یہ عقل اول کیا قرار پائے گا، سبباً، یہ علت بنے گا۔ کس چیز کی علت؟ لصورت مادہ، اس جسمی جو فلک الافلاک ہے اس کی مادہ اور صورت کے لیے یہ علت قرار پائے گا۔ یہاں پر یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ تقدم بھی ہے اور تاخر بھی ہے، کس لحاظ سے ہے، اور مادہ جو ہوتا ہے وہ ویسے عدمی ہے، خارج میں معدوم ہے، جب تک کہ اس کو صورت نہ ملے تو اس کو وجود صورت سے ملتا ہے، شرط شریک العلہ کی جہت سے ہوتا ہے۔ اور وجود جو ہوتا ہے اس کی جو ماہیت، وجود کی قربت ہے اس سے، اور اس کی ماہیت کی رغبت ہے اس طرف، اس سے یہ وجود ملے گا، کیونکہ وجود یہاں سے ملا ہے اسی لیے اگلے کے لیے بھی یہ علت قرار پائے گا، پھر یہ بھی اپنی وجودی جہت سے عقل ثالث کے لیے علت قرار پائے گا۔ یہاں پر اعتراضات کیے ہیں فخر الدین رازی نے، ہم ان اعتراضات کو دیکھتے ہیں۔ یہ پرانا متن ہے، چونکہ اس میں تھوڑی سی وضاحت آئے گی تو اس لیے اس کو بیان کریں گے جہاں پہ آئے گا۔ پہلا اعتراض فخر الدین رازی نے کہا کہ یہ 6 جو آپ نے اعتبار لائے ہیں، جو آپ سے عرض کیا تھا، ماہیت ہے، وجود ہے، امکان ہے، وجوب ہے، اور اپنا تعقل کرنا اور اپنے غیر کا تعقل کرنا، اس نے کہا یہ جو 6 اعتبار یا 6 امور ہیں یہ تو عدمی ہیں، ایک بات، اور عدمی شے کسی کو وجود نہیں دے سکتی۔ دوسرا، اگر آپ کہتے ہیں یہ امور مشترکہ ہیں اگلے تمام ماہیات اور موجودات میں، یہ 6 امور اس میں بھی ہیں، عقل ثانی میں بھی ہوں گے، ہر تمام ممکنات میں ایسے ہی ہے، اس کا وجود بھی ہے، اس کی ماہیت ہے، ماہیت کی جہت سے امکان ہے، وجود کی جہت سے اس کو وجود ملا ہوا ہے، اپنی ذات کا بھی تعقل اپنے۔ وہ کہتا ہے یہ تو امور مشترکہ ہیں، یہاں اس میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ وہ کہتا ہے اس لیے یہ جو ہے یہ علیت کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس میں 6 امور ایک جیسے ہیں وہ سب میں، یا یوں کہیں کہ یہ مبدا کی طرف جائے گی، وہ آگے بات کریں گے۔ اس کے جواب میں ابو علی سینا نے یہ پہلا اشکال، اس کے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا یہ جو 6 اعتبار آپ کر رہے ہیں یہ ہم اس کو علت قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ علت مثلا عقل اول میں 6 اعتبار کی سے مل کے یہ عقل اول بنا نا، یہ علت قرار پاتا ہے عقل ثانی کے لیے۔ یہ علت ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 6 امور ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ شروط ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا شرط العلہ۔ شرط العلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی حقیقی علت نہیں ہوتی، حقیقی علت مبدا والا ہر شے کی، لیکن یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا تو پھر اگلا ہوگا۔ جیسے باپ ہے، باپ ہوگا تو بیٹا ہوگا، میرا بیٹا، میں باپ ہوں گا تو بیٹا ہوگا۔ تو یہ تمام امور اس میں جو ہیں یہ اس علت کے ساتھ شریک العلہ ہیں، شرط کے طور پر موجود ہیں کہ یہ ہوں گی تو پھر یہ ہوں گی، یہ کوئی محتاج نہیں ہے، خود ان میں نقص ہے۔ عقل اول جو ہے وہ شدید ہے، وہ آگے مثال دیں گے، اس وجہ سے وہ قریب ہے، یہ اس میں اتنی شدت نہیں کہ اس کے قریب ہو سکے، اس لیے یہ عقل اول کے قریب ہے۔ تو اس نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حیثیات ہیں یہ اگر مطلقاً آدمی تو نہیں ہے نا، اگر مطلقاً آدمی ہو تو ان کا ایک اثر ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو وجود رکھتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے ان امور کی وجہ سے۔ دوسری بات کہ یہ جو امور ہیں امور مشترکہ، ان میں تشکیک ہے۔ تشکیک آپ سے عرض کیا تھا کہ تشکیک یہ ہوتی ہے کہ مثلا بلب لگے ہوئے ہیں، 1 واٹ، 2 واٹ، 10 واٹ، 20، 50، 100 واٹ، یہ تمام کے تمام بلب میں جو اختلاف ہے وہ بھی نور کی وجہ سے ہے، اور ان میں اشتراک کہ سب میں کیا چیز مشترک ہے، وہ بھی وہی جہت، جس جہت سے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں اسی جہت سے وہ اشتراک بھی کرتے ہیں، کہ نور کی جہت سے ہی وہ مشترک ہے، سب میں نور ہے، اختلاف کیا ہے؟ وہ بھی نور کی وجہ سے۔ کیا اختلاف ہے بھائی؟ نور کہ اس میں کم نور ہے، اس میں شدید ہے، اس میں بہت شدید ہے، اس میں اشد ہے۔ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ امور مشترکہ کہہ رہے ہیں، مثلا وجود میں یہ عقل اول جو ہے یہ مبدا سے قریب ہے، وجوداً یہ کیا ہے؟ یہ شدید تر ہے وجوداً،
کس کی بنسبت؟ عقل ثانی اور باقی تمام کی نسبت اس میں وجودی جو جہت ہے وہ اقویٰ ہے، شدید ہے، اس وجہ سے ان امور مشترکہ میں یہ سب میں فرق ہے، اس میں وجود زیادہ ہے، اس میں اس سے کم ہے، اس میں اس سے کم، اس سے کم، اگرچہ کہ اشتراک بھی ہے لیکن اختلاف بھی اسی وجہ سے ہے، اس لیے ان امور میں تشکیک ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام مشترک ہیں اس وجہ سے یہ مبدا کرا نہیں پاتا، یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ ہوگی ایک۔ دوسرا کیا بولی سینا فخر الدین رازی نے کیا اشکال کیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ عقل اول جو ہے اس میں 6 جہات پائی جائیں، ورنہ یہ 6 کی 6 جو جہتیں اور حیثیات ہیں یہ لوٹیں گی مبدا اول کی طرف۔ حالانکہ بولی سینا نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے الف اور بے دو نہیں چیزیں آ سکتی کیونکہ اس میں 2 جہتیں نہیں ہیں۔ تو آپ یہاں پر ایک وجود لا کے اس میں 6 جہتیں بنا رہے ہیں، تو 6 جہتیں جو ہیں تو وہ تو مبدا اول کی طرف بھی جائیں گی، اس طرح اس میں بھی کثرت آ جائے گی، تو مبدا اول اس کی علت قرار نہیں پاتا۔ یہاں پر یہ جو 6 جہتیں ہیں علت میں آئیں گی، یہ فخر الدین رازی کا اشکال ہے۔ اس کے جواب میں ابو علی سینا نے کیا کہا کہ آپ سمجھے نہیں، ہم نے اپنی دوسری کتب میں بھی لکھا ہے، شفا میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو عقل اول ہے اس کا جو مبدا اول ہم قرار دے رہے ہیں یہ صادر اول ہے، اس کی علت واجب الوجود یا آپ کہیں حق تعالیٰ، ذات حق تعالیٰ، وہ ذات کا مرتبہ ہے، ذات کے مرتبے میں لا اسم ولا رسم، اسم و رسم کا عنوان یہ حدیث ہے کہ اس میں آپ غور و فکر نہ کریں اس کی حقیقت کیا ہے، وہ موضوع ہی نہیں ہے۔ اس سے جو پہلی چیز صادر ہوئی مبدا اول، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صادر اول ہے، صادر اول سے عقل اول، اس صادر اول میں مبدا اول ذات حق تعالیٰ نہیں ہے، کیونکہ خود احادیث میں ہے کہ کان اللہ تعالیٰ تھا، لم یکن معہ شیء، اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی، فخلقت الخلق، پھر وہ آگے بعد کی بات ہے۔ تو جواب میں اشکال یہی کیا تھا کہ صادر اول جو ہے وہ اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن ابو علی سینا نے کہا ہم یہ اگر صادر الاول لاتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ذات حق تعالیٰ سے صادر اول سے آگے یہ عقل اول ہے، اور ابو علی سینا نے شفا میں اس کی وضاحت بڑی تفصیلاً کر دی ہے۔ اور پچھلی فصل میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو فلق الافلاق عقل اول سے آ رہا ہے، ابھی بھی ابو علی سینا کہتا ہے کہ مجھے جزم نہیں ہے، اینڈ میں بھی بتائے گا یقین نہیں ہے، کیونکہ لگتا ایسے ہے کہ یہ عقل ثانی سے یا ثالث یا کسی اور سے فلق الافلاق آئے گا، کیونکہ فلق الافلاق کے آنے سے یہ جو مادہ اور صورت اس کی جو علتیں کی 2 جہتیں یہاں پر لازم آتی ہیں، اس لیے وہ یہ فرض کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے عقل ثانی ہو یا ثالث ہو۔ یہ ہو گیا دوسرا اشکال جس کا جواب صادر اول کی جہت سے ابو علی سینا نے اپنی دوسری کتب میں بھی دیا ہے۔ اس سے اگلا اشکال کیا ہے کہ یہ معلول اول جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو معلول اول ہے یہ کیا ہے؟ یہ مرکب مختلف چیزوں سے مرکب ہے، کہتا ہے یہ ترکیب جو ہے نا یہ مرکب ہونا یہاں پر جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جہات ہیں یہ والی، یہ اس میں عقل ثانی میں بھی لازم آتی ہیں، اگلے میں بھی لازم آتی ہیں، اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جہتیں ہیں عقل ثانی عقل ثالث تمام کے لیے بحیثیت جنس ہے، وہ جنس کے مرتبے میں ہوگی، کیونکہ جوہر اپنے ماتحت کے لیے جنس کے مرتبے پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو معلول اول ہے یہ مرکب قرار پائے گا، ایک جہت جو سب میں پائی جا رہی ہے اور ایک جہت جس سے وہ ممتاز ہوا ہے۔ ممتاز جیسے ہم نے کہا، کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ جنس اور فصل جنس میں حیوان دوسرے بھی شریک ہیں، حیوان دوسرے سارے، لیکن اس کی جہت سے وہ ممتاز ہوتا ہے، اس کی نوع بنتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ جو جہتیں ہیں یہ تو سب میں پائی جا رہی ہیں، تو یہ ممتاز کس سے ہوگا؟ فصل سے ہوگا، پس نتیجتاً یہ مرکب قرار پاتا ہے، جنس اور مادہ سے یہ مرکب قرار پاتا ہے، یہ ایسے، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جواب میں یہ کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں فلسفے میں بھی منطق میں بھی، جب بھی یہ جو جنس اور آپ کہہ رہے ہیں فصل لکھنا تھا، یہ جو جنس اور فصل ہے یہ ذہنی جو ہیں اعتبارات ہیں،
کبھی ایسے ہوا ہے کہ خارج میں آپ جنس کو فصل سے علیحدہ کر دیں؟ کوئی حیوان ہو، مثلا گھوڑا حیوان ساحل، حیوان جنس ہے ساحل، اس کی جو فصل ہے، ان کو کبھی جدا کر سکتے ہیں؟ خارج میں وہ ایک ہے، میت ہے، لیکن ذہن دو اعتبار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کیا گڈمڈ کر دیا ہے، یہ مثال لائے ہیں جنس اور فصل کی، وہ تو ذہناً اعتبار ہے، خارج میں تو ایک ہی وجود ہے۔ تو اس طرح اس نے اس کا جواب دیا۔ اس کے جواب میں کیا آگے اگلی جو اشکال کیا ہے کہ وہی جواب، وہ بھی اگلا سوال بھی یہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معلول اول سے کثرت، معلول اول میں یہ جو کثرت ہے، یہ کثرت اس کی طرف بھی جائے گی۔ مقبول سینا نے کہا اس کا کوئی خاص نہیں ہے کہ اس کا ہم جواب دیں، یہ اضافات ہوتی ہیں، یہ کب آتی ہیں؟ یہ جو کثرت آ رہی جب اس کا اعتبار کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھا، کوئی چیز ساتھ نہیں تھی۔ یہ ذات کے مرتبے کو اگر آپ اعتبار کریں تو کثرت آتی ہے؟ نہیں آتی بالکل بھی۔ یہ معلول اول کو اعتبار کرنے سے یہ اضافات اور اسلوب جو سلبی احکامات آ رہے ہیں، یہ اس کے تصور کرنے کے بعد آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ذات کو تصور کریں تب یہ اعتبار آئے، یہ اعتبار آتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب معلول اول تو اس پر موقوف ہے، کیونکہ یہ معلول ہے، یہ اپنی علت پر موقوف ہوتا ہے، واضح ہے۔ اگر یہ بھی اس پر موقوف ہو، یعنی اس کی کثرت بھی اس کی کثرت پر موقوف ہو، اس کی کثرت اس پہ نہیں آ سکتی کہ یہ اس کی، اگر اس کی ذاتی کثرت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جو اس کی کثرت پر موقوف ہے کہ اس میں بھی کثرت ہے، اس طرح تو دور لازم آتا ہے کہ اس کی کثرت اس پر موقوف ہو، اس کی کثرت اس پر موقوف ہو، یہ دور لازم آتا ہے، اور دور محال عقلی میں سے ہے، تو یہ بھی باطل ہو گیا۔ اس سے اگلا اشکال کیا کیا فخر الدین رازی نے؟ اس سے اگلا اشکال کیا یہ جو آپ لائے ہیں یہاں پہ اشبہا، یہ یکون عمل سوری منہ مبدن للکائن سوری، کہ جو امر سوری ہے اس میں وہ کیا وہ مبدا بنے گا اس وجود کے لیے جو سوری جہت رکھتا ہے، صورت والی۔ والامر اشبہ بالمادہ، جو مادہ سے شباہت رکھتا ہے وہ مبدا قرار پائے گا کس سے؟ جو مادہ سے، یہ مادی ہے یہ غیر مادی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ لائے ہیں کہ اشبہ کہتا ہے وہ آپ اپنی ایک، اب فخر الدین رازی ابو علی سینا کی کتاب دوسری اشفاء غالباً اس سے عبارت ایک کوٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس مقام پر کیا لکھا ہے کہ کوئی شخص شریف ہے یا خسیس ہے، تو یہ خطابہ ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ وہی بات آپ وہاں کہہ رہے ہیں یہ خطابہ ہے، دلیل نہیں ہے۔ یہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس سے شباہت رکھتا ہے تو اس لیے وہ اس کی علت ہے، وہ اس سے شباہت رکھتا ہے۔ شباہت رکھنا علت کی بنیاد نہیں ہے کہ وہ علت قرار پائے۔ تو آپ نے تو یہ خطابہ لے کے آئے ہیں، یہ تو دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی کیونکہ آپ اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں۔ تو پھر اس کے جواب میں کیا لکھا اپنی جو ابو علی سینا نے کہ آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خطابہ یہ اور محل میں ہے، یہ جو محل یہاں پہ ہے یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کے جب دو مبدا ہوتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایک ہی چیز اس کے لیے بھی مبدا قرار پا رہی ہے یا اس کے لیے بھی قرار رہی ہے، یا دوسری جیسے کہ جو ہم نے عرض کیا تھا کہ فلک الافلاق میں دو جہتیں ہیں، یہ دو جہتیں اس کے ماہیت میں وہ دو جہتیں پائی جائیں گی، کیونکہ ماہیت کی جہت سے افلاق بن رہا ہے، وجود کی جہت سے یہ بن رہا ہے، تو یہ دو جہتیں جس سے یہ فلک الافلاق بن رہا ہے، یہ دو جہتیں اس کی ماہیت میں پائی جائیں گی، یعنی دو علتیں، دو سبب۔ تو وہ کہتا ہے یہ جو دو علتیں یا دو سبب ہوں تو جو اتم ہوتا ہے، اتم کی نسبت اتم کی طرف ہوتی ہے عقلی لحاظ سے۔ مثال کے طور پر اس میں دو جہتیں ہیں، ماہیت کی جہت ہے وجود، اتم وجودی جہت ہوتی ہے، کیونکہ وجود مبدا وجودی ہے، اس وجہ سے اس کی نسبت اس کی طرف زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو اتم جہت ہے اس وجود کی جہت سے وجود ہی لازم آئے گا، جو انکس ہے، جو وجودی جہت جس میں کم ہے، وہ ماہیت، اس کی ماہیت سے ماہیت ہی پیدا ہوگی، یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ ایک نہیں ہے کہ ایک بندہ خسیس ہے یا ایک بندہ شریف ہے اس کی شرافت، وہ خطابہ ہے، یہ خطابہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم بتا چکے ہیں وجودی جہت کی نسبت اس طرف اور اس کی اس طرف، ماہیت کی نسبت اس طرف ہوگی۔ اسی طرح اس کی ماہیت میں جو دو اعتبار آ رہے ہیں، ایک سے مادہ بنے گا ایک سے صورت اتم جہت ہے، جو فعلیت والی چیز ہوتی ہے وہ اقویٰ ہوتی ہے،
اور جو مادہ ہوتا ہے وہ بالقوہ ہے، اس میں صرف قوت فعلیت ہے ہی نہیں، وہ انکس ہے، تو انکس انکس سے وجود پائے گا اور اتم اتم سے وجود پائے گا۔ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ مثال کے طور پر وہ لائے ہیں۔ یہ عقل اول سے کثرت جو اس طرح صادر ہوتی ہے، لیکن جو محقق طوسی ہیں وہ آخر میں یہی عرض کر رہے ہیں کہ جو ابو علی سینا نے اپنی دوسری کتب میں بھی کہا ہے کہ انہیں جزم نہیں، یہ وہ اولویت، کیونکہ عقل جو ہے وہ دلیل لاتا ہے اور دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ سب سے اولا یہ طریقہ ہے جس سے کثرت صادر ہو سکتی، اور عقل میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ یہ اولویت رکھتی ہے کہ اس طرح کثرت صادر ہو۔ لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ یقیناً جزم ہے کہ عقل اول سے ہی، کہتا ہو سکتا ہے عقل ثانی سے ہو، عقل ثالث سے ہو، یہ جزم نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ باقی بھی حکمت الاشراق نے بھی جو کثرت لائے ہیں ملتی جلتی ہے، چاہے وہ 10ویں فلک سے کثرت آ رہی ہے کل متکافیہ سے، ادھر عزم میں آ رہی ہے، یا تو یہ جو البتہ وہاں پہ بھی جو اس نے ان انوار میں جو شدت اور ضعف کی جہت لایا ہے، اس میں کہ اس میں یہ والا اعتبار بھی ہو گیا اپنا اعتبار، اس سے اگلے میں جب آئے گا یہ والا اور اس کے 2 اعتبار، اس میں اب 3 اعتبار ہو گئے، تو اگلی جو عقل رابع آئے گی اس میں یہ سارے اعتبار بھی ہوں گے، اس کے دونوں اعتبار بھی ہوں گے، مبداول کا بھی ایک اعتبار ہوگا، کثرت اسی طرح ہی آئے گی۔ تو یہ کثرت اس طرح صادر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ثابت کیا ہے کہ جو افلاک جرم سماوی ہیں ان کی علت عقول ہے، نہ کہ فلک کی علت نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔